بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنی آٹومن امپائر عثمانیہ خلافت کا دوسرا سیشن جاری رکھیں گے الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو عثمانیہ خلافت کے شروع کے فرما روا تھے دو تین ان کی بات کی تھی اچھا ایک صرف ریمائنڈر ہے یہ جو میں شروع میں دعائیں پڑھتا ہوں اور ان کو ان کے ترجمے کے ساتھ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ بھی ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے تاکہ چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں یا ہر کلاس سے پہلے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم سب کو سمجھ میں آئیں اور ہم سب کے اوپر انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات ہوں اچھا تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے عثمانیہ خلافت کے ہم نے دو تین فرما رواؤں کا ذکر کیا تھا جس میں عثمان غازی بذات خود تھا جس کے نام پہ عثمانیہ خلافت ہے اور اس کے بعد اورحان غازی جو اس کا بیٹا تھا اس کی ہم نے بات کی تھی آج ہم سلطان مراد ون سلطان بایزید سلطان محمد ون سلطان مراد ٹو اور پھر سلطان محمد ٹو جس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ سلطان کے بعد ان کے جب سلیم کا وقت آیا تو وہ پھر خلافت میں تبدیل ہو گئی تھی تو سلطان کے بجائے پھر ان کو خلیفہ کہنے لگے تھے اچھا یہ سارے چارٹس تو آپ لوگوں کو ہر سلائیڈ میں مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اسے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں دنیا کے نقشے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 624 سال عثمانیہ خلافت جو ہے وہ رہی اچھا کاشی بول رہے ہیں کہ پلیز ریکیپ دا سمری آف لاسٹ سیشن شیور کاشی ہم نے اصل میں عثمانیہ خلافت کو شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے صرف اس کے دو جو عثمان غازی تھے جو ان کے پہلے فرما روا تھا جس کی بیسس کے اوپر سمجھے عثمانیہ خلافت قائم ہوئی تھی جو ارطغرل کا بیٹا تھا اور ارطغرل جو ہے سلیمان شاہ کا بیٹا تھا تو ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی اور اس کے بعد پھر اب یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں سلیمان شاہ تھا پھر اس کے بعد ارطغرل پھر عثمان غازی اس کو ہم نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا اور اس کے بعد اورحان یا اور خان اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا اس کے بعد جو ہے مراد ون جو ہے یہ سن آف اورحان ہے اور اسی طرح سے پھر باقی ساری چیزیں چلتی چلی جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ چارٹ بھی آپ کافی دیکھ لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا کور کیا لیکن ہم نے ابھی زیادہ کور نہیں کیا ابھی ہم نے صرف ابتدا کی ہے عثمانیہ خلافت کی ٹھیک ہے تو یہ ان کے باقی عثمانیہ خلافت کے جو فرما رواں ہیں ان سب کی یہ آپ کو ڈیٹیلز ہیں کہ کب ان کا رین کب تھا کب شروع ہوا کب ختم ہوا اینڈ سو آن چارٹ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بیچ میں جب سول وار ہوئی تھی تو کتنے عرصے رہی تھی اور یہ آٹومن امپائر کے جو فرما روا تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عثمان کہ یہ کیونکہ یہ لوگ خانہ بدوش تھے نومیڈس تھے تو پہلے یہ یہاں پہ رہا کرتے تھے اور پھر منگولوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی جگہیں تھوڑی سی چینج کی تھیں لیکن یہ آپ کا پورا ترکی ہے اور یہ ترکی کے بالکل سمجھیے کہ نارتھ ویسٹ علاقے میں بالکل استنبول کے قریب یہ استنبول ہے تو اس کے بالکل قریب جو ہے یہاں سے عثمان نے شروع کیا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے یعنی یہ ترکی آپ سمجھیے شروع ہونے کے بعد پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ پورا میڈیٹرینین سی ہے یہ بلیک سی ہے تو سمجھیے کہ اس جگہ پہ یہاں سے شروع ہوا تھا جو آپ کو ریڈ میں نظر آ رہا ہے
پھر اس کے بعد جو مزید انہوں نے قبضے کرتے ہوئے اور پھر کہاں سے پوری پوری دنیا پہ، آدھی دنیا پہ قابض ہو گئے تھے۔ ہم نے عثمان غازی کے بارے میں پڑھا، 27 سال اس کی حکومت رہی۔ پھر orhan غازی کے بارے میں پڑھا، اس کی حکومت کافی لمبی رہی، 38 ایئرس۔ سلطان مراد اول کے بارے میں آج ہم شروع کریں گے۔ اچھا، اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جن لوگوں نے ارطغرل دیکھی ہے، کہ اس میں اس وقت جو ان کے سردار ہوتے تھے ان کو بے بولتے تھے۔ یہ بھی عزت کی ایک ٹرم تھی، تو ان کے جو ہے وہ بے بولتے تھے۔ پھر سلطان مراد ون کے بعد اسی وجہ سے عثمان غازی بے، اورحان غازی، لیکن جب مراد آئے تو اب ان کے بے کے ساتھ بے کے بجائے اب سلطان لگنے لگا، کیونکہ اب ان کی حکومت سیٹل ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک یہ نومیڈ سمجھیں کہ خانہ بدوش قبیلوں کے سردار تھے جو موو ہوتے رہتے تھے، لیکن اب چونکہ یہ سیٹل ہو گئے ہیں، تو اب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سلطان لگانا شروع کیا۔ جس طرح سے آپ آگے دیکھیں گے کہ سلطان لگتا جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ خلیفہ لگانے لگیں گے۔ اچھا، سلطان مراد ون جو ہے اس کو مراد بے بھی بولتے تھے، پھر سلطان مراد ہو گئے وہ، پھر مراد غازی بھی بولتے تھے، امیر مراد اور مراد خان، تو یہ سارے نام ان کے لیے یوز ہوتے تھے۔ اس وقت عثمانیہ خلافت کی یا عثمانیہ خاندان کی جو ہے کافی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اب انہوں نے یورپ کی طرف دیکھنا شروع کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ترکی بالکل واقع ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان میں۔ تو یورپ یعنی ویسٹرن سائڈ آف ترکی جو تھا، اس کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ وہاں پہ ہم کس طرح اپنی سرحدیں بڑھا سکتے ہیں۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ جینیسریز جو تھے، جو انہوں نے حکومت میں شامل کر کے پھر ان کو ایڈوانس تعلیم اور تربیت دینے کے بعد اپنی حکومت میں شامل کیا تھا، یہ اس کے طاقت کی وجہ سے انہوں نے یہ سب چیزیں سوچنا بھی شروع کی۔ اور جو ہے مراد ون کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے زیادہ تر اپنی لینڈ کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچا، تو جتنے بھی سال اس نے تقریباً 27 سال جو لگائے وہ اپنی لینڈ کو مزید بڑھانے میں لگائے۔ اچھا، بیلکنز کے ایریا پھر اس نے کیا۔ بیلکنز میں تقریباً آپ سمجھیے کہ یہ جو کلرڈ کنٹریز ہیں، یہ ساری بیلکنز کہلاتی ہیں۔ اب یہ لفظ تو کم یوز ہوتا ہے لیکن بہرحال یوز ہوتا ہے۔ تو یہ بلغاریہ، میسیڈونیا، سربیا، بوسنیا، یہ سارے بیلکنز ایریا میں آتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ اس نے ان تمام علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اسلام جو ہے وہ بیلکنز میں سب سے زیادہ اس زمانے میں پھیلا، یعنی ان تمام ملکوں میں، جن میں سے بعض تو ممالک تو تقریباً پورے کے پورے آزاد کر لیے سلطان مراد ون نے، لیکن بعض کی کچھ پاپولیشن ہوئی اور کچھ پاپولیشن بھی ابھی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں رہی۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 27 سالہ دور کے بعد پھر سلطان بایزید آتا ہے۔ اب سلطان بایزید کی حکومت تقریباً 13 سال رہی، اور سلطان جو ہے وہ مراد سلطان بایزید جو ہے، اب چونکہ سلطان کا ٹائٹل لگنے لگا ہے تو اب وہ مراد ون کے بعد سمجھیے وہ آیا ہے۔ آ, یہ وہ دور ہے جس کو آپ سمجھیے کہ اس دور کے اب یہ شروعاتی ہے تقریباً، لیکن اس دور میں ایسا لگتا تھا کہ عثمانیہ خلافت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو یہ کہ بایزید نے کانسٹنٹینوپل یعنی استنبول آج کا یا قسطنطنیہ اس کے محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح فیل ہو گیا، تو تھوڑا سا موریلز ڈاؤن تھے لوگوں کے۔ اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ٹیمپرامنٹ کی کمی تھی، جس طرح سے ہم آگے دیکھیں گے کہ سلطان محمد فاتح وغیرہ نے کس پلاننگ سے اور کس ٹیمپرامنٹ سے جو ہے فائنلی استنبول کو قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے اندر اس چیزوں کی کمی تھی، فوکس نہیں تھا اور اتنی زیادہ حکمت نہیں تھی۔ تو اس کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دور تھوڑا سا سیڈ تھا، اور لوگ اس میں ڈر رہے تھے کہ کہیں عثمانیہ خلافت ختم ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک اور بہت میجر پرابلم تھی، وہ یہ تھی کہ تیمور لنگ نے جو ہے ان کی حکومتوں پہ حملہ کیا تھا۔ تیمور لنگ کون تھا؟ یہ بھی سمجھ لیجئے چنگیز خان کے خاندان سے تھا، اور حالانکہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ اس نے ایک دفعہ دوبارہ چنگیز خان کی جو ٹیریٹوریز تھیں، جو حکومت تھی، اس نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے ہم دوبارہ سے، کیونکہ اب منگولز تو واپس چلے گئے تھے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہم دوبارہ سے بڑھ کے وہی ساری جو ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر طریقے سے حملہ کریں گے اور اپنے انڈر لے آئیں گے۔ لیکن بہرحال وہ کمپلیٹلی تو نہیں ہو سکا، لیکن تیمور لنگ نے پھر بہت ہی قتل و غارت مچایا تھا پوری دنیا ہی میں،
اور بلکہ وہ تھا وہ جو پھر انڈیا کی طرف بھی اس کے خاندان کے لوگ چلے گئے تھے جبکہ چنگیز خان کے نہیں جا سکے تھے. اچھا، تیمور لنگ جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ اس کو تیمر لین بھی بولتے ہیں ویسٹ میں. اس کا پورا نام تھا شجاع الدین تیمور، اور یہ منگولین رولر تھا اور منگولز کی پاور بیک دوبارہ سے لانا چاہتا تھا. اور اس نے ایشیا کے کچھ ممالک کو واقعی قبضہ کر لیا تھا. اور انڈیا میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم پڑھیں گے اس کی دہلی سلطنت اور پھر جو مغل امپائر نا، تو اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا تیمور سے کیا تعلق ہے، کیونکہ ایونچولی چنگیز خان تو اور ہلاکو خان یہ لوگ انڈیا کی طرف گئے تو تھے، لیکن وہ ان کو بہت زبردست فرنٹ ملی تھی، تو وہاں سے پھر یہ ویسٹ کی طرف آ گئے تھے اور پھر بغداد اور یہ یورپ اور اس طرف قبضہ کرتے ہوئے چلے گئے تھے. لیکن تیمور لنگ نے تھوڑا سا زیادہ پریشر اس طرف ڈالا، اور پھر چونکہ وہ مسلمان تھا تو بہت سے لوگوں نے اس کا ساتھ بھی دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ انڈیا کے اندر اس کا اثر اور رسوخ پیدا ہوا. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم دہلی سلطنت اور مغل امپائر کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اچھا، اس نے تیمور لنگ نے آٹومن امپائر کو بھی آٹومن امپائر پہ بھی حملہ کیا اور بایزید کے دور میں کیا. تو یہ تیسری چیز تھی جس کی وجہ سے بایزید کی حکومت بہت ناکام تھی. اور ایک بہت بڑی بیٹل ہوئی تھی، بیٹل آف انقرہ میں پھر جو ہے وہ تیمور لنگ نے یہ بایزید کو بہت بری طرح، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نقشہ ہے اس کا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیمور امپائر کہاں سے کہاں تک قائم ہو گئی تھی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چنگیز خان نے کچھ خاص علاقے مختلف بانٹ دیے تھے جن کے اندر یہ چغتائی خانے تھے. تب ادھر چل لیے یہ سلطنت آف دہلی یہاں پہ شروع ہونے والی ہے، ادھر جو ہے سمجھے وہ عرب کنٹریز ہیں. تو کچھ ترک، چونکہ تیمور لنگ مسلمان تھا تو کچھ ترک بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور آٹومن امپائر کے خلاف انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اور یہی چیز پھر بیٹل آف انقرہ میں ہوئی تھی، اور بیٹل آف انقرہ میں پھر تیمور لنگ جو ہے بہت بڑے انداز سے جیتا اور اس نے بایزید کو اریسٹ کر لیا. اور پھر بایزید جو ہے باقاعدہ، یعنی سوچے عثمانی خلیفہ تھا اور اس کو اریسٹ کر کے اور پھر اس کو قید میں رکھا ہوا تھا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اچھا، لیکن ابھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. سلطان بایزید کا جو دور تھا وہ ایک بہت ہی افسوسناک دور اوور آل تھا، لیکن اب مزید جو پرابلمز شروع ہوئی وہ اس کے انتقال کے بعد ہوئی. جب اس کا انتقال ہو گیا اور قید میں ہو گیا تو اس کے 4 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے نے، چونکہ اب اس نے ولی عہد اپنا نہیں بنایا تھا، اور جو بھی سلسلہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے حکومت کو بانٹا جائے یا یہ کہ اپنا ولی عہد بنا جائے، پھر ولی عہد کے بعد کون آئے گا اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں چونکہ وہ کر کے نہیں گیا تھا تو اس کے چاروں بیٹوں نے اپنی اپنی ٹیریٹوریز ڈکلیئر کر دی اور ایک سول وار شروع ہو گئی. یعنی کہ بجائے اس کے کہ اب یہ لوگ جس طرح دوسری امپائرس کی طرف جاتے یا دوسری ٹیریٹوریز کو مزید ایکسپینڈ کرتے عثمانیہ خلافت کو، تو یہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، جو کہ ایک اسلامک امہ کا ایک بہت بڑا پرابلم رہا تھا، ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا. لیکن بہرحال تو ایک سول وار بریک آؤٹ ہو گئی اور اس کے جو 4 بیٹے تھے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. اچھا، اب کیا ہوا کہ تیمور اس زمانے میں پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس وجہ سے جو مسلمانوں کی آپس کی وہ جو تھی تیمور اور آٹومن امپائر کے درمیان جو لڑائیاں ہو رہی تھیں وہ اس میں کمی آ گئی یا وہ تقریباً ختم ہو گئی. اب اس کی وجہ سے اب ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ان 4 بھائیوں کے، اور تیمور بھی چلا گیا. تو اب ان کو کوئی فرنٹ نہیں ہے، یونائٹڈ فرنٹ ان کی. تو انہوں نے کیا کیا، یہ آپس میں اپنی اپنی ٹیریٹوریز کلیم کر دی اور ڈیوائڈ کرنے لگے. تو پھر آٹومن امپائر یہ وہ دور تھا کہ 4 حصوں میں بٹ گئی، اور پھر یہ سول وار تقریباً 11 سال تک چلی. پھر انہی میں سے ایک بھائی تھا جس کا نام تھا محمد، اس نے پھر کوشش کی اور پھر اس نے سب پورے آٹومن امپائر کو دوبارہ یونائٹ کیا اور اپنے بھائیوں سے لڑائی کی، اور پھر لڑائی کرنے کے بعد پھر اس نے ان چیزوں کو یونائٹ کر کے پھر ایک دفعہ سے سمجھیں عثمانیہ خلافت میں ایک نئی جان ڈال دی. نہیں تو محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ عثمانیہ خلافت اب ختم ہو جائے گی. یہ ہے وہ دور جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بایزید کے بعد اس کے جو بیٹے تھے عیسیٰ چیلبی، سلیمان چیلبی، یہ سب چیلبی کہلاتے تھے. انہی کا ایک بھائی تھا محمد ون جس نے پھر ان کی باقی کزنز اور دوسرے لوگوں کی حکومت آئی. لیکن بہرحال یہ جو 4 بیٹے تھے جس دور میں یہ سول وار ہوئی اس میں سے پھر محمد نے کنٹرول کر لیا تھا چیزوں کو آ کے، اور پھر ایک دفعہ سے دوبارہ چیزیں آگے چلنا شروع ہو گئی تھیں. اچھا اب اس کے بعد
جب سلطان محمد نے وہ کر لیا تو سلطان محمد ون اس کو کہلاتا ہے یہ، اور پھر مراد ٹو، تو ان دونوں کو ہم ذرا ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سلطان محمد اول جو تھا اس نے تقریباً 7 سال حکومت کی، اور اس کے بعد پھر آپ سمجھ لیجئے کہ مراد دوم آئے۔ مراد دوم جو ہیں ان کے دو ادوار ہیں۔ فرسٹ رین جو تھا وہ 23 ایئرس کا تھا، 1421 سے 1444، اور پھر دوبارہ سے اس کا رین تھا۔ یہ وہ ہے جس کا بیٹا سلطان محمد فاتح تھا، اور اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ آگے کس طرح سے چیزیں چلی۔ تو آ، ان دونوں کے دور میں اتنا زیادہ پاپولر، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ مزید سرحدیں بڑھی تو نہیں، تھوڑی تھوڑی تو بڑھتی رہیں، لیکن یہ کہ کم از کم ایک دفعہ دوبارہ یونٹی آ چکی تھی، تو عثمانیہ خلافت دوبارہ سے پنپنا شروع ہو گئی تھی۔ محمد نے جو 8 سال حکومت کی، پھر مراد نے 23 سال کی، اور پھر خلیفہ جو ہیں آ، آ، یعنی کہ خلافت جو ہے ان کی تھی تو، لیکن یہ کہ جو مطلب کہلاتے تو سلطان تھے لیکن خلافت ان کی تھی، لیکن وہ ایک سمبولک وے میں آ گئی تھی، جس طرح سے بالکل آخر میں ہم دیکھیں گے کہ آخر میں جا کے پھر ان کی جو خلافت تھی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور صرف ایک سمبولک، جس طرح عباسی خلافت تھی اسی طرح آٹومن امپائر کی بھی ہو گئی تھی۔ تو اس کو محمد دا ریسٹورر بھی بولتے ہیں، کہ اس نے دوبارہ سے حکومت لا کے ریسٹور کر لی تھی۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے مراد ٹو جو کہلاتا ہے، پورا نیا نیکسٹ ولی عہد بنا دیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنے دوسرے باقی بیٹوں کے ساتھ، یہ سب سٹوریز ہیں، اللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن بہرحال کافی دردناک بھی لگتی ہیں کہ اس زمانے میں ایک زمانہ آیا تھا عثمانیہ خلافت کے دوران ہی، کہ جب اتنی زیادہ سول وارز ہوتی تھی اور بھائی آپس میں لڑ جاتے تھے، تو بعض اوقات ایسا کیا جاتا تھا کہ باپ جو ہے وہ خود سے ایک بھائی کو نامنیٹ کر کے باقی سارے بھائیوں کو مروا دیتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مراد ٹو نے اپنے ایک بیٹے کو بلائنڈ کروا دیا تھا، اور باقی دو بیٹوں کو یہ لوگ رومنز نے ان کو پکڑ لیا تھا، تو وہ جیل میں چلے گئے تھے، بلکہ اس نے کوئی ریزسٹ بھی نہیں کیا تھا۔ تو مراد ٹو یہ چاہتا تھا کہ یہ تینوں بھائی نہ رہیں، تاکہ حکومت جو ہے سکون سے اور اس چیز کو وہ لوگ صحیح سمجھتے تھے۔ دس از دا سیڈ پارٹ، کہ یہ صحیح سمجھتے تھے کہ چونکہ امت کی برقرار، امت کی خلافت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جنگ و جدل نہ ہو اور آپس میں بھائی لڑے نہیں۔ تو یہ بھی ایک سیڈ پارٹ تھا۔ اور پھر بلکہ مصطفیٰ جو تھا اس کا بیٹا، وہ جیل میں رومنز کے پاس تھا، اور رومنز اس کو مطلب اس بات پہ تھریٹ کرتے تھے کہ جب اپنی سائڈ ٹیریٹوریز رومن امپائر کی طرف بڑھاتا تھا، کہ ہم تمہارے اس بیٹے کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تمہارے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ کہتے تھے ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے، تو اس وجہ سے تم جو باز آ جاؤ ہماری طرف کرنے سے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب وہ بیٹا چھٹا تو اس کی انہوں نے آلریڈی ٹریننگ اور برین واشنگ کی ہوئی تھی، کہ وہ آ کے ان کے خلاف اپنی ڈکلیئر کر دے گا اپنی ٹیریٹوریز۔ اور پھر خیر یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعد میں یہ آٹومن امپائر کی پوری وہ ایک طریقہ کار بن گیا تھا۔ مراد ٹو کا جو ہے پیسفل رین تھا، نیکسٹ 30 ایئرس واز رادر اسٹریٹ فارورڈ، اور پھر اس نے جینیسریز نے جو ہے اس کی بہت مدد کی، اور کوئی زیادہ پرابلمز نہیں ہوئے۔ بائزنٹائن نے ریلیز محمد بھائی کو چھوڑ دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اس نے آگے فائٹ کیا، لیکن مراد ٹو نے آرام سے اس کو کنٹرول کر لیا، اور کوئی حکومت کو کوئی دھچکا نہیں لگا۔ پھر اس نے ایکسپینڈ کہاں کیا؟ یہی بیلکنز کے ایریا میں، سربیا، ہنگری، اور یہ پورا یورپ کی طرف آپ سمجھ لیں کہ وہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے ریٹائر ہو کے اپنے بیٹے کو، محمد ٹو کو خلیفہ بنایا یا سلطان بنایا، اور اس وقت اس کی عمر صرف 12 سال تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے، تھوڑا سا ذہن میں ایک پورا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ماحول رکھیے کہ عثمانیہ خلافت دوبارہ ریسٹور ہو چکی ہے، بیلکنز کے اندر خوب ترقی ہو چکی ہے، اور محمد ٹو جو ہے وہ اس کو اب خلیفہ بنایا دیا گیا اس کے باپ کے ذریعے، اور جبکہ وہ صرف 12 سال کا تھا۔ اب جینیسریز جو ہیں وہ آلریڈی سمجھیے کہ بہت طاقتور ہیں، اور فوجوں کے جو سارے ڈیسیشنز لیتے ہیں زیادہ تر جینیسریز لے رہے ہیں، کیونکہ اب وہ بڑے ہو کے بہترین یعنی کہ چیف بن چکے ہیں اپنی آرمی کے اور مختلف لیولز پہ۔ تو اب ان کو اعتراض ہوا کہ بھائی ہم ایک 12 سال کے لڑکے سے حکم لیں گے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں تھوڑی سی ایک پرابلم کریٹ ہوئی، آپس میں اختلافات پیدا ہوئے، اور جس کی وجہ سے
वो जो रिटायरमेंट में चला गया था मुराद टू, फिर उसने जल्दी से वापस आया और अपने बेटे को उसने दोबारा से हटा के फिर खुद से उसने जो है हुकूमत करनी शुरू की। अ, और मुराद टू जो था वो मशहूर था, एक मुजाहिद, फ्रेंड्स ऑफ मुस्लिम, ममलूक को और दिल्ली एम्पायर्स को मदद करने वाला, ये सारा बहुत ही अच्छे जहन का और अच्छा मुसलमान था। और फिर महमद टू जो था वो भी एक, चूंकि उसका बेटा था मुराद टू का, तो ये बहुत ही अच्छा मुसलमान था, इसकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से हुई हुई थी, बहादुर था, और बहुत ज्यादा हिकमत वाला था। तो लेकिन चूंकि वो बहुत यंग था, इसलिए उससे पहले पीछे कर लिया गया था। तो अब समझिए कि उसके बाद अब जो ये जो मुराद, जब उसके सेकंड टर्म जब उसकी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसने अपने बेटे को दोबारा से जब खलीफा बना, यानी कि अब वो बड़ा हो चुका था, तकरीबन 20-21 साल का था, तो सुल्तान महमद टू, जिसको हम सुल्तान मोहम्मद फातिह के नाम से भी जानते हैं, सुल्तान मोहम्मद दोम या सुल्तान मोहम्मद फातिह, ये वो फातिह है, ये वो खलीफा है, या ये वो अभी तक सुल्तान है कि जिसने इस्तांबुल को फतेह किया, जिसने कुस्तुनतुनिया को और जाके मुहासरा किया, मुहासरा करके बहुत ही दानाई से, बहुत ही हिकमत से, बहुत ही बहादुरी से इसने किया। इसका थोड़ा सा किस्सा हम इंशाल्लाह ताला अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 21 साल का था जब पहली दफा, ये 12 साल में बना था, इसको हटा दिया गया था, अब दोबारा 21 साल में इसको बनाया गया। इसकी मजीद तरबियत हो गई, बहुत मेच्योर हो चुका था, और इसको द मोहम्मद द कॉन्करर भी बोलते हैं। और वो अपने कैरेक्टर के लिहाज से, अपना किरदार, अपनी अपनी नॉलेज, इल्म और हिकमत के लिहाज से बहुत मशहूर था। और इस चूंकि इसकी तरबियत अच्छी हुई थी और बहुत अच्छा दीनदार आदमी था, तो इसके ज़्यादातर जो ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात, वो स्कॉलर्स और दीनदार लोगों से थे। और वो समहाउ, क्योंकि उसे पता था कि शुरू से, आपको पता होगा कि ये तो बनु उमैया से शुरू हो गई था सिलसिला, के लोग उसको इस्तांबुल को, कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना चाहते थे, लेकिन कोई भी कर नहीं सका था। लेकिन वो इस मामले में बहुत, शायद उसके वालिद ने उसको हमेशा बचपन से ये सिखाया था कि तुम्हें जो है कुस्तुनतुनिया फतेह करना है, कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तांबुल, मे बी आई शुड जस्ट यूज इस्तांबुल। तो वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, बहुत ज्यादा पुरुमीद था कि मैं इसको कब्जा करूंगा। और मजे की बात यह कि इसके वालिद ने, मुराद टू ने, जो इस्तांबुल के गिर्द जितने यूरोप के शहर थे, ईस्ट वेस्टर्न साइड पे, यानी सॉरी ईस्टर्न साइड पे, जहाँ पे तुर्की का अपना इलाका था, वो तो इन्हीं के हाथ में था। लेकिन इन्होंने अब बैल्कन्स में और आगे यूरोप में चल के वो सारे शहर कब्जा कर लिए थे। तो अब सिर्फ इस्तांबुल एक रह गया था, उसके गिर्द गिर्द सारी उस्मानिया खिलाफत थी। लेकिन इस्तांबुल इसलिए बच गया था और अभी तक रोमन्स के हाथ में था कि उसके गिर्द एक बहुत बड़ी इन्होंने दीवार खड़ी की थी, एक नहीं बल्कि 3 लेवल्स की दीवार थी, और वो बहुत चौड़ी थी, बहुत ऊंची थी। और फिर हर दीवार के बाद एक बीच में पानी का पूरा वो बनाया जाता था, फिर एक और दीवार, फिर इस तरह करके। तो उसको फतेह करना, उस दीवार को तोड़ना या उसके थ्रू जाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से आज तक सब लोग फेल होते चले आए थे। लेकिन बहरहाल, अब देखेंगे हम कि सुल्तान मोहम्मद फातेह इसको कैसे फतेह करते हैं। अच्छा जी। और ये हमें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्रोफेसी है, जिसको लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशियन गोई थी की थी कि एक अल्लाह का नेक बंदा जो है, एक अल्लाह की नेक आर्मी जो है, वो इसको फतेह करेगी। तो ऐसा लग रहा था कि अब ये प्रोफेसी फुलफिल होने जा रही है। तो अच्छा, इसी ज़माने में अब जैनसरीज़ की मदद से, जैनसरीज़ जो हैं वो ना सिर्फ़ अपने लिहाज़ से बहादुर थे, बल्कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे। और उन्हीं लोगों ने फिर गन पाउडर और कैनन का इस्तेमाल शुरू किया। तो अब ज़ाहिर बात है, गन पाउडर और कैनन के आगे तो बहुत मुश्किल है किसी का रुकना। लेकिन उस किले की फसीलें, उस कुस्तुनतुनिया का जो इस्तांबुल की जो वॉल्स थी इर्द गिर्द, वो इतनी मजबूत थी कि आप बड़ी से बड़ी कैनन भी ले आए तो आराम से आप उसको तोड़ नहीं सकते थे। तो इन लोगों ने मिलकर, जानिसरीज की मदद से मिलकर, उन्होंने बहुत महीनों तक प्लानिंग करते रहे। और फिर इन्होंने उसको कोशिश की कि किसी तरह से जाके अब ये उसको, उसका मुहासरा कर लें। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस्तांबुल का नक्शा दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये आपका इस्तांबुल है। यहाँ पे इसकी अगर बिग पिक्चर कोई है, अ, ये देखिए, हाँ ये देखिए, यहाँ से ये इस्तांबुल है, ठीक है। तो ये ऊपर ब्लैक सी है, नीचे ये मेडिटेरेनियन सी है,
اور یہ علاقہ غالباً سی آف مرمرا کہلاتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ایک گزرنے کی جگہ ہے جہاں سے آج بھی بڑے بڑے تجارت کے جہاز گزرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی امپورٹنس تھی اس شہر کی، کیونکہ اس سے پورے کا پورا آپ سمجھے نارتھ کا ایریا اور ساؤتھ کا ایریا ملتا تھا، یعنی بلیک سی سے میڈیٹرینین سی کا ایکسس تھا، میڈیٹرینین سی سے پھر یہاں سے جا کے اسپین اسٹریٹ آف جبرالٹر کے تھرو پھر یہ اٹلانٹک اوشن سے ملتا تھا، تو آپ کا پورا پانی کے اوپر قبضہ ہو جاتا تھا اگر آپ کی ایکسس ان سمندروں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جہاں پہ وہ، تو اب یہ تھوڑا سا استنبول جو ہے، اب اس کو دیکھیے، اس کو یہاں پہ اب یہ سمندر ہے، وہ یہاں سے تینوں طرف پانی ہے، ایک آلموسٹ پیننسولا کی طرح ہے، صرف یہ خشکی ہے، اور یہ وال ہے، یہ جو وال کی میں بات کر رہا ہوں نا، آپ سمجھیے پوری تقریباً جہاں جہاں خشکی ہے وہاں پہ یہ اتنی زبردست قسم کی دوہری نہیں تہری 3 ٹیئرس کی یہ پوری وال ہے، بہت زبردست۔ تو اب یہاں سے چونکہ عثمانی خلافت کا سمجھیے قبضہ تو اس کے چاروں طرف تو تھا، اور چونکہ یہ سارا سمندر ہے، اور سمندر میں بھی آج طرح کی جو میرینز اور جو نیویز ہیں وہ اس زمانے میں تو اتنی نہیں تھیں، لیکن بہرحال ان کی بھی طاقتیں تھیں اور وہ شپس وغیرہ یوز ہوتے تھے جنگوں میں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو سی آف مرمرا دکھا دوں، یہ آپ کا بلیک سی ہے، یہاں سے یہ چھوٹی سی راہداری ٹائپ ہے، پھر یہ استنبول ہے، اور پھر استنبول سے ہوتی ہوئی سی آف مرمرا آتا ہے بیچ میں، پھر یہاں سے گزر کے یہ ہم میڈیٹرینین سی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اب کیا ہے، تو یہ یہاں پہ مسلمانوں نے قبضے کر لیے تھے، اب صرف استنبول رہ گیا تھا۔ اچھا اب یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے تصویری لحاظ سے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عثمان اس نے سلطان محمد فاتح نے آ کے یہاں پہ اپنا سمجھے یہ ٹینٹ اس نے یہاں پہ لگایا، وہ بڑی بڑی کینن ایجاد ہوئی، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی توپ، سب سے بڑی کینن جو بنائی گئی تھی وہ اسی کے زمانے میں بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد آج تک اتنی بڑی کینن نہیں بنائی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو اس کی جو رینج ہے وہ بڑھ گئی، اور اس کا جو سسٹم تھا اس کو انہینس کیا گیا، لیکن اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑی کینن تھی۔ تو یہاں سے آپ سمجھیے حملہ شروع ہوا، اس کو پہلے سیچ کیا گیا تقریباً میرے خیال میں 20 دن یا ایک مہینہ اس کی محاصرہ کیا، اس کے بعد پھر جب گولے برسانے شروع کیے تو جو ہے دیوار بہت مشکل تھی، لیکن جب بہت زیادہ گولے برسائے تو پھر آہستہ آہستہ ایک دیوار تھوڑی سی ٹوٹنا شروع ہوئی، پھر اسی طرح سے ان لوگوں نے لیکن یہ جو دوسری دیواریں تھیں اس کے گرد ان کی آرمی آ جاتی تھی، یہ سارے علاقے جو تھے انہوں نے اپنے لگائے ہوئے تھے کہ چاروں طرف سے فوجیں تھیں، اور یہاں ان کی فوج آپ دیکھیں کہ یہ ساری خشکی کی طرف بہت زیادہ تھی، سمندر کی طرف تھوڑا کم تھی، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ایسا کوئی سلسلہ ہوگا نہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک چین لگائی ہوئی تھی، یہ چین ہے جس کے تھرو کوئی بڑا جہاز یا شپ یہاں سے گزر کے نہیں آ سکتا تھا، اور ظاہر بات ہے یہ گولڈن ہارن کہلاتی تھی یہ جگہ، جہاں پہ اگر یہاں پہ کوئی چیز پہنچ جاتی تو سمجھیے پھر ان کے اوپر قبضہ ہو سکتا تھا آرام سے۔ یہاں پہ فصیل تھی، یہاں دیوار تھی، یہ مین اوپن سمندر ہے، سی آف مرمرا ہے، لیکن یہ ایک جگہ بنتی تھی کہ اگر اس میں گھس جاتے تو یہ انہوں نے ایک چین لگائی ہوئی تھی کہ جیسے وہ چین اٹھاتے تھے تو جو ہے کوئی بھی جہاز اس کے تھرو، بہت ہیوی قسم کی چین تھی، جب اس کو اٹھا دیتے تھے تو کوئی جہاز یہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، پھر ان کے اپنے جب جہاز آتے تھے تو وہ اس کو نیچے کر دیتے تھے اور جہاز یہاں انٹر ہو جاتے تھے۔ تو اب سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، میں دیکھتا ہوں آگے اس کی تصویریں، اگر ہاں، سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، شاید اس کی تفصیل سے آگے بھی وہ ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بریف سا ویو دے دیتا ہوں کہ اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ گولہ باری سے بہت زیادہ فائدے نہیں ہو رہے، تو اس نے پھر اپنی گولہ باری جاری رکھی، لیکن اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے جو شپس تھے وہ اس نے پانی میں اتارے، اور سلولی جو ہے جا کے یہاں پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ پہنچنے کے بعد بہت سلولی اس نے کیا کیا کہ اس ضابط یہاں سے تو ان کی سب اس کو کراس کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے شپس کھڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی آئے گا، تو انہوں نے پورا گھوم کے واپس آ کے یہاں پہنچے، یہاں پہ بہت بڑے بڑے پیڑ کے تنے کاٹے، اس کے اوپر جو وہاں بفلوز اور وہ بڑے جانور ہوتے تھے ان کو ذبح کر کے ان کی چربی ملی، اس کو ان لکڑی کے حصوں کو باندھ کے اس کے اوپر چربی ملی، اور کیونکہ یہ ایک ایلیویشن تھی، یعنی یہاں سے ایک چڑھائی تھی، پہاڑی تھی، اس کے بعد پھر یہاں اترائی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جہاز لے کر آئے، یہ سمجھے ان کے پانی کے جہاز ہیں، یہ لے کر آئے، یہاں پہ انہوں نے یہ سارا انتظام کیا ایک رات کے اندر،
جسٹ ڈیورنگ ون نائٹ، ایک رات کے اندر انہوں نے اپنی شپس جو ہیں یہ اس کے اوپر وہ جو لکڑی کے تنے تھے اور ان کے اوپر چربی ملی ہوئی تھی تو اس کو سب نے کھینچا اور کسی طرح سے تھوڑا سا فرکشن کم ہوئی تو اس کو اٹھاتے، بہت اس میں لوگ مرے بھی، 2 3 دفعہ یہ چیزیں ناکام بھی ہوں، لیکن بہرحال ایک رات کے اندر اندر انہوں نے اپنے شپس اس پانی سے خشکی کے اوپر جا کے ایلیویشن اوپر کی طرف گئے، پھر نیچے کی طرف آ کے اور انہوں نے اس پانی میں اتار دیے اور سمجھے اب یہاں پہنچ گئے، اب ان کی ساری فوج یہاں لگی ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے زنجیر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، پلس انہوں نے ساری اپنی فورسز یہاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال تقریباً 70 شپس جو تھے وہ اس نے سلطان محمد فاتح نے یہاں اتارے، اور پھر یہ لوگ یہاں سے جب انٹر ہوئے اور پھر جیسے ہی یہاں سے انٹر ہوئے تو اب ان لوگوں کو پتہ لگ گیا، تو انہوں نے اپنی فورسز یہاں یہاں جو یہ جو گیٹس تھے، جو گیٹس بنائے ہوئے تھے لیکن کلوز تھے، انہوں نے یہاں سے اپنی فورسز ہٹا کے ادھر بھیجی تاکہ ان لوگوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا سکے۔ لیکن جب یہ یہاں سے ہٹے تو یہاں پہ جو ان کے توپ چلا رہے تھے اور تو گولہ باری ہو رہی تھی وہ ان کی پھر کامیاب ہونے لگی، اور اس طرح سے پھر یہ لوگ یہاں سے گھسے اور پھر یہاں سے بھی آئے اور پھر یہ پورا استنبول جو ہے وہ فتح کر لیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی بہترین مسلمانوں کی حکمت کی اور بہادری کی اور جرت مندی کی ایک داستان ہے کہ جس کو میرے خیال میں آج تک کی کوئی تاریخ دہرا نہیں سکی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اتنا بڑا شہر تھا، اتنا پاپولر شہر تھا کہ اس کو فتح کرنا بذات خود ایک بہت بڑی ہوتی۔ تو یہ دیکھ لیا، اب اس کا ایک اور نقشہ مجھے انٹرنیٹ پہ ملا تھا تو آپ لوگوں سے میں نے کہا شیئر کروں۔ اسی طرح سے یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا مزید نقشے ہیں، یہ جو میں نے پوری سٹوری آپ کو بتائی ہے وہ ذہن میں رکھیں، اور پھر اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ زنجیر جہاں پہ بنی ہوئی ہے، یہاں سے مسلمانوں کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں سے اتاری اپنی شپس، یہاں پہنچے، یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا وہ ری گین کیا، چیزوں کو دوبارہ سے وہاں اور پھر یہاں پہ اتر گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سمجھیے کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی داستان ہے جو میرے خیال میں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کیونکہ وہ ایک اچھا مسلمان تھا اور اس نے پھر جب قسطنطنیہ پہ قبضہ کر لیا تو وہاں پہ بھی اس کی، یعنی جتنے بھی اچھے اور بہادر مسلمانوں کی فتوحات کی داستانیں ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی قتل و غارت نہیں مچایا، ان لوگوں نے کبھی بھی، جتنے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تھا، اس کے علاوہ جتنے بھی فتوحات ہوئی اسپین میں، کہیں بھی مسلمانوں نے قتل و غارت نہیں مچایا، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ دوسرے لوگ آئے، دوسرے رومن امپائر یا برٹش یا ان لوگوں نے پھر بہت بری طرح مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی نالج کے لیے ہمیں یہ سب پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا کردار پورے ہسٹری میں کیا رہا ہے۔ اچھا، کانسٹینٹینوپل کو اب کہتے ہیں استنبول، اور یہ جو ہے پھر اس نے اپنی اپنی جو آٹومن امپائر کی جو کیپٹل تھا وہ سلطان محمد فاتح نے استنبول کو بنا دیا، اور پھر اس وقت وہ کہلاتا تھا کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا پاورفل لیڈر جو ہے وہ سلطان محمد فاتح ہے، ایون یورپ والے یہ بات کہتے تھے۔ اس نے جو ہے ملت سسٹم کا، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے ملت سسٹم بنایا گیا تھا جس میں ریلیجس فریڈم تھی کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا، لوگوں کی اپنی ملت پارٹی سمجھ لیجیے، لیکن ملت کے اندر جوز بھی رہتے تھے، کرسچنز بھی رہتے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے، تو ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا تھا، تو اس نے اس کو کنٹینیو کیا کیونکہ اس میں امن و امان قائم ہوتا تھا اس سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب اس نے امن و امان بھی قائم کیا اور جو ہے بہادری سے پوری دنیا کو ایک میسج بھیج دیا، تو پھر بڑی آسانی سے مزید علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہی نقشہ ہے جو میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں۔ ہاں، یہ ڈیٹیل ہے کہ کانکویسٹ جو ہوئی تھی وہ 29 مئی 1453 کو ہوئی تھی، جس میں 53 ڈیز لگے تھے، اور اس میں جو ہے آپ سمجھیے کہ تقریباً 30 دن کا محاصرہ، انیشل محاصرہ تھا، انیشل سیج تھا، اور اس کے بعد ٹوٹل 53 ڈیز میں یہ قبضہ کر لیا تھا۔ آٹومن ٹرکس جو ہیں، اب یہ 1300 میں، یہ دیکھیں جو چھوٹی سی براؤن سی جگہ نظر آ رہی یہ تھے، پھر 1300 سے 1359 تک یہ اورنج والا حصہ ہے ان کے پاس آیا، پھر ایکوزیشن انہوں نے یہ یورپ کی طرف زیادہ کی، یہ دیکھیں یہ سارا جو یلو کلر کا ہے یہ تھی، اور پھر اس کے سمجھے ترکی کے باقی علاقوں کو بھی قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر کونیا وغیرہ آ گیا ان کے قبضے میں، کونیا، اور پھر یورپ میں مزید آگے بڑھے، ایڈریاٹک سی تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ سمجھیے کہ پھر یہ جو براؤن ایریا نظر آ رہا ہے، اب انہوں نے مزید عراق
کے ساؤتھ میں ٹگرس اور یوفرٹس ریور کے قریب کیا، پرشین گلف تک پہنچ گئے، اوپر آپ سمجھیے کہ نارتھ میں یہ چلے گئے، اور نارتھ میں پھر ان کی رشیا سے سرحدیں ملنے لگیں، پھر نارتھ افریقہ میں انہوں نے ایجپٹ اور الجیریا اور یہ سارے پہنچ گئے، پھر ایونچولی ٹیونس تک پہنچ گئے، پھر اوپر سمجھے موراکو کے قریب تک پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے جب سعودی عرب یعنی کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیا، اب انہوں نے اپنے آپ کو سلطان سے پھر خلیفہ کہلانا شروع کیا، کیونکہ اب ان کو یہ احساس تھا کہ اب ہم واقعی خلیفہ ہیں پوری امت کے۔ اچھا، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ مارٹیس کنگڈم بن چکی تھی۔ کس سال میں کوئی خلافت کسی کو مل جائے، آپ سوچئے تو اس کی باقی زندگی اس نے کیسے گزاری ہوگی۔ تو یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، کانسٹینٹی نوپل جو اس نے قبضہ کیا، اس کے دو مین چیزیں تھیں، کہ ایک تو یہ کہ اس نے ایڈوانسڈ ویپنز، یعنی وہ اس نے ترقی کا دور شروع کروایا، اور جس طرح سے بعض مسلمان ان چیزوں سے ترقی سے دور رہتے تھے، تو اس نے ایک یہ ریت توڑی۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایڈوانس ویپنز تھے، اور پھر جو بیٹل اسٹریٹجی تھی، حالانکہ اس نے وہ پہلے سے اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اتنی خطرناک بیٹل کی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت دی تھی، اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، یقیناً اللہ کی مدد آئی ہوگی۔ تو یہ دو مین چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس نے جو ہے سمجھیے کانسٹینٹی نوپل کو قبضہ کر لیا تھا۔ آج کے لیے پھر اتنا ہی، کیونکہ یہ جو سٹوری ہے سلطان محمد فاتح کی، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا انشاءاللہ خود بھی اسٹڈی کریں، اور یہ بہت میں نے سمجھے بہت ہی بریفلی آپ کو بتائی ہے، اس کی بہت پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس بیٹل کے اوپر، اور عثمانیہ خلافت کے اوپر تو ہزاروں کتاب لٹریچر موجود ہے، بہت ہی ضخیم قسم کی کتابیں اس پہ موجود ہیں۔ لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ اب یہ ان کا اچھا دور شروع ہو گیا ہے، شروع میں تھوڑا سا ان کا اچھا دور ہوا، پھر ڈکلائن ہوا، سول وار آئی، پھر دوبارہ سے انہوں نے قبضے کرنے شروع کیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا آگے چل کے پھر سلیمان کی حکومت آئے گی، سولمن دا میگنیفیسنٹ، اس زمانے کو پھر کہتے ہیں کہ گولڈن ایج آف آٹومن امپائر، لیکن اس کو ہم ذرا تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اسٹڈی کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکشن کا سیشن اوپن کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔